بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی سی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نعمان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بہار رمضان ٹرانسمیشن۔ سامعین محترم، یہ جو رمضان ٹرانسمیشن ہے یہ بڑی ہی محبت کے ساتھ جو ہے جی سی ٹی وی کے اوپر چلائی جا رہی ہے۔ اس میں ہم رمضان المبارک سے متعلقہ سوالات لے کر آ رہے ہیں اور الحمدللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور سامعین محترم، دوسرا عشرہ چونکہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور اللہ کرے کہ یہ رمضان ہر سال ہمیں نصیب ہو، تو آج کی اس رمضان سیگمنٹ میں ہمیں جس مہمان نے جوائن کیا ہے بڑی خوبصورت شخصیت ہیں، گفٹ یونیورسٹیز میں لیکچرار ہیں اور اسلامک ڈپارٹمنٹ میں یہ لیکچرار ہیں، ڈاکٹر وسیم عباس۔ ڈاکٹر وسیم عباس، بہت شکریہ آپ کو جو ہے بہار رمضان میں آپ کی آمد کا، آپ کا بہت محبت شکریہ کرتا ہوں میں آپ کا۔ آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہم نزول قرآن کے اوپر گفتگو کریں گے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نزول قرآن کو مکمل ہونے میں کتنا وقت درکار ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ تو قرآن مجید کا جو نزول ہے جی وہ تقریباً 23 سال کے عرصے کے اندر جو ہے وہ مکمل ہوا، یعنی کہ یہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ایج جو ہے وہ 40 سال کی ہوئی اور جب اسی کے قریب تھی تو نبی کریم علیہ السلام کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر تو مکہ کے قریب جو غار ہرا تھا وہاں پر تشریف لے جایا کرتے تھے، تو مراقبہ تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر گزارتے تھے، تو وہیں پر پہلی وحی کا جو ہے وہ نزول ہوا۔ ٹھیک۔ تو اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی، مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے اور مکہ کے اندر بھی قرآن مجید کا نزول رہا، اور پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی یہ نزول رہا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 23 سال کا عرصہ نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر مختلف مواقع اور ضرورت کے مطابق قرآن جو ہے وہ نازل۔ بالکل صحیح۔ وسیم بھائی، یہ بھی بتائیے گا کہ قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، یہ تو دیکھیں بہت سارے سوالات ایسے ہیں اسلام کو جو ہم دیکھتے ہیں یا اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، کچھ تو ہماری سمجھ میں آتے ہیں، لاجیکلی ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں یا سائنٹیفکلی ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن کچھ سوال ایسے ہیں کہ وہ نہ لاجک میں آتے ہیں نہ سینسز میں آتے ہیں۔ ٹھیک۔ وہ ہمارے مالک کا حکم، اس کی مرضی۔ تو اب کیونکہ قرآن مجید کے متعلق یہ کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ سبحان اللہ، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ بالکل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طے کیا تھا کہ اس کی ایک منشا تھی اللہ کہ اس قرآن کو رمضان کے اندر نازل کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر نازل کیا اور پھر مزید کہا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ٹھیک کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر۔ تو یہ اور باقی احادیث کے اندر یا فقہاء نے اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں جس پر ہم بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ جو ایک پوائنٹ واضح کرنا چاہتا ہوں ہمارے تمام مسلمانوں بھائیوں کے لیے کہ ہمیں ہر حکم کی حکمت سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سمجھ میں آئے تب بھی ایمان ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی اس کو ماننا، یہ ایمان بھی لگایا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے ڈاکٹر وسیم بھائی۔ اور سامعین محترم، اس رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر وسیم بھائی جو ہے وہ ساتھ دے رہے تھے۔ انشاءاللہ آنے والے سیگمنٹ میں بھی ڈاکٹر وسیم ہی ہمارا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق ہی سوالات جو ہے یا نزول قرآن کے اوپر سوالات ان سے کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔